إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم اپنا لیسن کا آغاز کریں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 170 سے۔ بات ہماری یہ ہو رہی تھی کل کے لیسن میں کہ جب ان لوگ جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عقیدت میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، محبت میں زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو پھر حلال اور حرام میں بھی وہ انہی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ان مشرکین مکہ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ لوگ اتباع کریں اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کس کی اتباع کریں؟ جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کی اتباع کریں۔ حلال اور حرام میں آپ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں اس کی اتباع کریں، نہ کہ آپ شیطان کی اور دوسری جو آپ کی رسم و رواج ہیں اس کی۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں بل نتبعو، بلکہ ہم اتباع کریں گے کس چیز کی؟ ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو عمل کرتے پایا ہے۔ بغیر تحقیق کے باپ دادا کی پیروی کیے جانا جو ہے وہ انسان کی جہالت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد جو تھے ان کو کوئی عقل نہیں تھی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، تب بھی اپنے باپ دادا ہی کو فالو کرتے چلے جائیں گے، انہی کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے۔ تو کیا باپ دادا کی پیروی جو ہے وہ مطلقاً منع ہے؟ آپ آباء و اجداد کی پیروی بالکل ہی نہیں کر سکتے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر باپ دادا جو ہیں وہ حق پر ہیں، وہ اللہ کے فرما برداری کے راستے پر ہیں، تو پھر تو ان کی پیروی لازم ہے کہ ان کے طریقے کو آپ فالو کریں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں وہ جو دو قیدی تھے ان کو جب انہوں نے توحید کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، سورہ یوسف آیت 38۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہ شریک سب چھوڑ دیے ہیں، یعنی میں ان کی پیروی نہیں کرتا، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں نے اتباع کی ہے اپنے آبا کے، اپنے باپ دادا کے دین کی، ان کے طریقے کی۔ اور باپ دادا میں پھر کون تھے؟ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، انبیاء تھے ان کے باپ دادا میں۔ تو والد باپ دادا آبا و اجداد اگر اللہ کے فرما برداری کے راستے پر چلنے والے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو فالو کریں۔ انہوں نے جو لیگیسی بنائی ہے آپ کے لیے تو آپ اس کو چھوڑیں نہیں، بلکہ آپ اس لیگیسی کو آگے لے کے چلیں۔ مثلا بعض لوگوں کے جو گھروں میں سبحان اللہ وہ لوگ باپ دادا جو ہوتے ہیں انہوں نے ادارے بنائے ہیں، مساجد بنائی ہیں، تو اب آپ ان لیگیسیز کو لے کے چلیں جو حق پر ہیں، جو اس میں توحید پر ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، ان کو لے کر چلیں۔ جو اس میں آپ کو لگتا ہے آپ نے دین کا علم حاصل کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے یا یہ چیز توحید کے خلاف ہے تو اس کو آپ اس میں سے ہٹا دیں، لیکن جو درست طریقہ ہے اس کو لے کے چلیں گے۔ ہاں، اگر باپ دادا جو ہیں وہ
بغیر علم کے، بغیر عقل کے، محض سنے سنائے دین پر تھے. جیسے یہاں پر مشرکین مکہ جو تھے، ان کے باپ دادا کہتے تو تھے کہ اپنے آپ کو ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب تھی الہامی جس پر وہ عمل کرتے، اور نہ ہی وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں جو ہمارے تک پہنچی، یعنی تورات کے ذریعے پہنچی اور انجیل کے ذریعے پہنچی یا دیگر انبیاء کے ذریعے پہنچی، ان پر بھی نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے خود ساختہ عقائد بنائے ہوئے تھے، خود ساختہ سارے اعمال بنائے ہوئے تھے جنہیں وہ نیکیاں سمجھتے تھے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، اگرچہ بھلے ان کے باپ دادا جو ہیں نہ ان کو کوئی عقل ہو اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہو. ہدایت کے سورسز جو ہیں وہ دو ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک کون سا سورس ہے؟ کونی. اور ایک کون سا ہے؟ کونی یا عقلی جسے آپ کہیں گے، اور دوسرا جو ہے وہ شرعی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نقلی، یعنی جو نقل ہوتا ہوا آ رہا ہے انبیاء سے. تو یہ دو چیزیں بھی اگر ان کے پاس نہیں ہیں، انہوں نے خود غور و فکر نہیں کیا اور رب کو نہیں پایا اور ہدایت کو نہیں پایا، جیسے بہت سارے لوگ جو تھے مکہ میں بھی بشمول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، حضرت ابوبکر صدیق کے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو بت پرستی نہیں کرتے تھے، کبھی انہوں نے زندگی میں شرک نہیں کیا. وہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیم پر ہیں، ہم اس الہ کو مانتے ہیں جس الہ کی عبادت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے. اب ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ عبادت کیسے کرنی ہے، تو وہ پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے. بیسیکلی وہ میڈیٹیشن کے لیے جاتے تھے، اپنے رب کی تلاش میں جاتے تھے، غور و فکر کرنے کے لیے جاتے تھے، تدبر کے لیے جاتے تھے. تو وہاں پر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ نبوت عطا کی. تو ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنی عقل اور شعور کے ساتھ اپنے رب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ الہامی علم نہیں ہوتا تھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، چونکہ ان کی قوم ستارہ پرست تھی، سورج پرست تھی. انہوں نے کہا اچھا یہ میرا رب ہے، اچھا یہ تو ڈوب گیا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. اچھا یہ چاند ہے، یہ میرا رب ہے، نہیں بھی ڈوب گیا، ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ سورج ہے، یہ بڑا ہے، اچھا یہ میرا رب ہے. وہ کوشچننگ کر رہے تھے نا اپنے آپ سے. پوری قوم جو ان چیزوں کی عبادت کری، اچھا یہ رب ہو سکتا ہے، یہ خالق ہو سکتا ہے، یہ میرا جو ہے وہ سسٹینر ہو سکتا ہے. نہیں، یہ تو خود ڈوب جاتا ہے، یہ تو خود ڈیپینڈنٹ ہے، یہ تو خود اس کو کور کر لیتی ہے، اس کو روشنی کور کر لیتی ہے، اس کو اندھیرا کور کر لیتا ہے. تو یہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقلی دلائل تھے جو انہوں نے استعمال کی. لیکن اگر باپ دادا نہ عقل استعمال کر رہے ہیں، نہ ہدایت کا کوئی ان کے پاس سورس ہے، تب بھی آپ آنکھیں بند کیے ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں گے. اچھا جلدی سے، زیادہ ٹائم نہیں لینا آپ نے، کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم تھوڑا سا زیادہ سارا اس میں آج سبق پڑھ سکیں. مجھے جلدی جلدی بتائیے کہ ہم اپنے باپ دادا کی کون سی رسوم کو آنکھیں بند کر کے فالو کر رہے ہیں جبکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک ایک کر کے، لمبی ایکسپلینیشن نہیں دینی جی، تاکہ ہم تھوڑا سا دیکھ سکیں اپنے آپ کو کہ ہمیں اس کو کیسے درست کرنا ہے. جلدی سے میں مثال، تو یہ نظر نیاز دینا جو ہے مطلب دنوں میں محرم وغیرہ ہاں بالکل ٹھیک، بالکل. آپ شادیوں کی بیاہ کی رسومات اور فوتگی کی رسومات، شادیوں میں جو رسومات ہوتی ہیں، بولیں ایک ایک. بالکل، فوتیدگی کی رسومات. اب فوتیدگی کی رسومات میں مثلاً میں ایک فوتگی کے پہ گئی اسی طرح، تو وہاں پر انہوں نے، خاتون نے دوسری خاتون سے کہا جن کے گھر کی وہ میت ہوئی تھی، کہ ان کے چارپائی کے نیچے چاولوں کی پلیٹ رکھ دیں، کچے چاولوں. کیوں رکھ دیں بھائی؟ کیا لاجک ہے؟ کس نے بتایا؟ بس بڑے ایسے ہی کرتے تھے. ریزن پتہ نہیں کیا، وہ رسک پیچھے چھوڑ جائیں اور یہ اور وہ وٹ ایور، جو بھی پیچھے افسانے تھے اس بات کے. ان لاجیکل باتیں، لا یعقلون شیئا. پتہ ہی کوئی نہیں تھا بڑوں کو بھی، پتہ نہیں کہاں سے لی وہ رسم، ہندوؤں سے لی یا کہاں سے لی، کہاں سے اس کا جوڑ توڑ کیا، بس وہ ایک بن گئی. اور اس وقت لوگ ایسی ذہنی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ جو کوئی بتا رہا ہوتا ہے، چونکہ اپنے پاس بھی علم نہیں ہوتا، تو جو کوئی بتا رہا ہوتا ہے وہ کر رہے ہوتے. اور ایسی ایسی عجیب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ انسان اس پہ سوچے کہ مطلب ماتم ہی کر سکتا ہے اس کے، یہ کیا کر رہے ہیں. تو بغیر سوچے سمجھے آباء. اسی طرح خوشی کے رسموں میں آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا اسی طرح ایک شادی پر، یہ بہت پرانی باتیں، بہت پرانی، جب میں ابھی بہت چھوٹی تھی اور دیکھا کرتی تھی، اچھا یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں.
تو وہ کیا کر رہی تھی کہ وہ جب دولہا دلہن کو لے کر آئے تو وہ جو والدہ تھی دولہے کی، وہ ایک گلاس میں پانی لے کر اس کو دولہا دلہن کی، وہ پتہ نہیں سیمس ٹو بی لائک ہندوازم کہ وہ آرتی جیسے اتارتے ہیں یوں کر کے گول گھما کے ان کے اوپر سب، تو وہ پیتی تھی. لوگ اس کو روک، وہ دولہا دلہن جو ہے، وہ دولہا جو ہے، وہ بیٹا جو ہے وہ روک رہا ہے، اور ماں جو ہے وہ اس کو پی رہی ہے. اچھا وٹ از دا سینس آف دس تھنگ کہ جی وہ اس کی بلائیں جو ہے وہ ماں اپنے سر پہ لے رہی. یہ کہاں سے آیا جی؟ بڑوں کو تو کرتے دیکھا ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے. قرآن بچی کو رخصت کرتے ہوئے سر پہ قرآن رکھنا ہے، اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ قرآن سے حفاظت ہوگی، کس نے بتایا ہے؟ بڑوں کو کرتے دیکھا، ہمیشہ سے ایسے دیکھا. اب یہ کیا ہے؟ مطلب اگر آپ کے بڑوں کو کوئی عقل نہیں تھی، مطلب قرآن جو ہے وہ اس لیے تو نہیں بھیجا گیا نا کہ آپ اس کو صرف سر کے اوپر رکھیں گے تو آپ کی حفاظت کرے گا، اور وہ بھی اتنی سی دیر کے لیے، باقی آپ نے سارا ٹائم خوب رج کے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بے شمار، اور ہم اس کو اتنا ہلکا لیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں صرف کچھ رسمیں ہیں، اگر ہم نے کر بھی نہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. حالانکہ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، مثلا وہ جو خاتون پانی پی رہی تھی، وہ کیا تھا؟ وہ کیا اس کی بلائیں اپنے سر پہ لے رہی ہیں؟ یہ شرک ہو جاتا ہے. یہ بدشگونی لینا، شگون لینا، یہ سارا شرک ہو جاتا ہے. اسی طرح ان کو انٹرسٹ پہ، مطلب ان کے وہ دروازوں میں جو ہے وہ تیل ڈالنا چوکاٹنے، اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب ان کے پیچھے باقاعدہ جو ہے وہ کوئی متھ ہوگی، اور وہ متھ جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے، چلتی آ رہی ہے، جو ہے وہ بڑوں سے چلتی آ رہی ہے. نہ کسی نے بڑوں سے پوچھا کہ جی یہ کیوں کرتے ہیں آپ. اچھا ہم جیسے جب پوچھ بھی لیتے تھے تو پھر آگے سے ڈانٹ پڑتی تھی کہ اب کیا تم سمجھتے، ہمارے بڑے جہنمی تھے، تم لوگوں کو زیادہ دین پتہ چل گیا، تم لوگوں کو زیادہ عقل آ گئی ہے. وہ جو یہ کرتے تھے تو کسی وجہ سے ہی کرتے تھے نا. اچھا وجہ کیا ہے؟ لیکن وہ بھی نہیں پتا ہوتی تھی، وہ بھی نہیں پتا ہوتی کہ وہ وجہ کیا ہے، کہ وہ کیوں کرتے تھے. اور پھر قرآن اور حدیث کی تو بات ہی بعد میں آ گئی نا، کہ آپ کہیں گے جی اچھا یہ اس کی وجہ تو بتائیں گے کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے، یا کون سی یہ سنت ہے، یا قرآن میں کہاں اس کی اصل موجود ہے. وہ تو پھر کہیں پیچھے رہ گئی، وہ تو بھی آئی نہیں بات. ابھی تو وہ ان کو خود لاجک بھی نہیں پتا ہوتی موسٹ آف دا ٹائم. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سرہانے یا اس بچے کی ماں کے سرہانے کینچی رکھ دیتے ہیں، تالا رکھتے ہیں. کیوں جی؟ یہ ڈرے گا نہیں. یعنی آپ کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں. کینچی نے، تالے نے، لوہے کی اس چیز نے آپ کی جنات سے حفاظت کرنی ہے. کیوں جی؟ ہماری مائیں ایسے ہی کرتی تھی، میری دادی نے یہی بتایا تھا، میری بڑی بھابھی ایسے ہی کرتی تھی. شادی کے موقع پر بارش ہوئی، بارش ہوتی ہے تو دلہن سے کہا جاتا ہے کہ تم جا کے تالا لگا کے آؤ، سیڑھیوں کے جو اوپر جو چھت کا دروازہ ہوتا ہے اس میں جا کے تالا لگا کے آؤ، بارش رک جائے گی. What the hell is this؟ یہ شرک نہیں؟ لیکن اچھا کیوں کر رہے ہیں؟ فلانے نے کہا، فلانی آپا جی نے کہا ہے، فلانی خالہ جی نے کہا ہے. وہ میں ہمارے محلے میں ایسے ہی ہوتا تھا، ہمارے پنڈ میں ایسے ہی ہوتا تھا. آپ شرک کر رہے ہیں. بارش برسانا، بارش روکنا اللہ کے کام ہے، آپ تالے لگا رہے ہیں اس پہ اور کہہ رہے ہیں یہ رک جائے گی. کوئی لاجک نہیں پتا. جی ایک نا بڑا دل شکنی والی چیز ہوتی ہے شادی کے موقع پر جو سلامی دیتے ہیں نا لڑکی کو یا لڑکے کو، اس میں جو بیوہ عورت ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ تم پیچھے ہو جاؤ، تم بیوہ ہو، تمہارا اثر کہیں ان پہ نہ پڑ جائے. اور میم وہ اتنی دکھی ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں اس شادی کے موقع پہ نا وہ دل آزاری جو ہے نا وہ پھر کیا وہ آپ ہاں. سوچ اور یہ سکتی ہیں. صرف سلامی کے موقع پہ نہیں ہوتا، مطلب ہر جو انہوں نے بقول لوگوں کے شگن کرنے ہوتے ہیں نا. ہاں شگن جی جو بھی ہے، مہندی مہندی پہ بھی، لگائی، ہر شگن پہ جی. ہر شگن پہ بیوہ کو پیچھے، متعلقہ کو بھی اور بیوہ کو بھی. میم جب وہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو لگ جا کے اس کو چوڑیاں پھوڑتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا، سفید کپڑا ہاں اڑاتے ہیں، بہت خراب دکھتا ہے نا. وہ تو بولنے سے وہ لوگ سنتے نہیں. تم کون ہے؟ تم کو پتا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے. بہت ٹائم تو بہت خراب دکھتا ہے میم، کچھ نہیں کر سکتے نا اس ٹائم تو بہت خراب لگتا ہے. جا کے اس کے اچھا بول بعض ملا اوقات سے اس ایسا کو. ہوتا ہے امینا کہ آپ نا انفلوئنشل پلیس پہ ہوتے ہیں، مطلب جی آپ جی ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ آپ بول سکتے ہیں. مثلا آپ کے پاس علم ہے نا،
تو خدا نہ جی خاصہ جی آپ کی فیملی میں آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں مطلب آپ بول سکتے ہیں آپ کے کسی قریبی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے بچائیں، لیکن دس از دا پارٹ آف لائف، تو آپ وہاں باپ بول نے دیں، وہاں بول دیں، یہ مت دیکھیں کہ یہ تو ناراض نہ ہو جائیں یا یہ بہت دکھی ہیں، نہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، جب وہ شرک کر رہے ہیں، جب وہ اللہ کی صریحاً نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھ روک دیں، جی جیسے میں میری بہن کا لڑکا ہوا تھا نا باجی، تو میں کیا کرے جا کے باجی ان کو بولے ان کے ساس کو ایسا نہیں کرنا ہے، تو آپ ایسا ہے میرے کچھ نہیں ہو جائے، میں بولے ہماری بہن کو دے بیٹا چڑیاں اتارو، برے آپ ہی خود اتار کے دے دو، پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے چڑیا، ان کو ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لالی میں وہ جو تختے کے پاس لے لا رہے کر رہے تھے نا وہاں سے لا کے ادھر بٹھا دے کے میں بولے آپ ہی چڑیاں گڑیاں اتار کے دے دو ان کو، آپ کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے پھوڑنے کی، تو اتنا لڑائی ہوئی باجی میرے ساتھ نا، بہت لڑائی کرے، میرے کوئی بات نہیں ہے آپ ایسا کرنے کا دو تین بار باجی ایسا سمجھا کے دو تین جگہ کرے باجی، میں تو یہ کام نا دو تین جگہ کری، لیکن وہ لوگ نا میرے پہ اوپر سے رائس مینس ایک دم سے رائس ہو جا رہے کہ کیا ہے آپ بہت سیکھ لیے، اتنا سیکھ لیے، اور کیا ہے اور ایک کیا بولتے ہیں میڈم کی جیسے میں اپنا حجاب پہن کے جاتی ہوں، برقع پہن کے جاتی ہوں نا، تو بولتے ہیں کالا کپڑا پہن کے نہیں آنا چاہیے اچھے سے اس میں، تو میں تو ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دی، میں تو جانا ہی چھوڑ دی، ان کو تو میں بدل نہیں سکتی ہوں، اب آپ لیکن دیکھیں نا ان کہ کا بات ہاں کروں گی۔ اب یہ کالا کپڑا نہ پہنے آپ، جیسے بعض فیملیز ہوتی ہیں تو اس میں لٹرلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، رحم کرے، میری اپنی فیملی میں ہم سے پچھلی جنریشن تک یہ تھا کہ بہوئیں کالا کپڑا نہیں پہنی، وہ جی جب ہماری نہیں ابھی تو جنریشن برقع ہوئی تو وہی تو پہنتے پہلے ہیں نا یہ تھا، باجی، ہاں ہاں پہلے یہ تھا کہ مینس کالا کپڑا اپن کوئی نہیں پہنے گا، پھر ہم لوگ تھوڑے سے ذرا ریبیلین قسم کے بچے تھے تو ہم نے کہا نہیں جی ہم نے تو پہننا ہے، تو پھر تھوڑی سی اس میں ویریشن ہماری ذرا اس وقت کی وجہ سے ہو گئی کہ جی بہویں نہیں پہنیں گی بیٹیاں پہنیں، تو یہ بالکل وہی نہیں ہے جیسے ہم نے کل سورہ نحل جو ہے اس کی آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، اپنی زبان سے بس تم کہہ دیتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، کالا کپڑا پہن کے نہ آئے بدشگونی ہوگی، حرام ہی کر دیں آپ کے جی شادیوں پہ کالا کپڑا، دلہن کالا ڈریس نہیں پہن سکتی، بدشگونی ہوگی، ہاں تو جی اللہ جی رحم کرے ہم پر، اللہ رحم کرے ہم پر، یہ قرآن ہم ہی پڑھتے ہیں نا، یہ ہم پہ ہی اتارا گیا، یہ ہندوؤں پہ تو نہیں اتارا گیا تھا، یہ عیسائیوں پہ تو نہیں اتارا گیا، یہ مسلمانوں پہ اتارا گیا نا، اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے ان کے باپ دادا کو پتہ بھی نہیں تھا وہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، وہ پھر بھی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ اب یہ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں، اور یہ ہر جگہ کہتے ہیں آپ زیادہ پڑھ گئی ہیں، آپ کون سا دین پڑھ گئی ہیں، ہمارے لٹرلی آپ یقین کریں میرے ساتھ یہ ہوا، اور اکثر ہوتا ہے جب آپ ایسی جگہ پہ بولتے ہیں تو ہوتا ہے، میرے اپنے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی جب، تو اب وہ جو رشتے دار تھے وہ چاہ رہے تھے کہ کل بھی ہوں، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، تو وہ میں نے جب منع کیا، میں نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ بھی تو کرتے تھے نا، تمہارے بھی ماں باپ مطلب پہلے جو تھے لوگ وہ سارے کرتے تھے، تو کیا پھر وہ غلط تھے؟ مطلب لٹرلی وہ بجائے اس کے کہ دلائل پہ بات کریں وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو ایموشنل کرتے ہیں، آپ کے بڑوں کا وہ دیکھ کے اچھا پھر وہ جہنمی، اچھا پھر وہ بدعتی تھے، اچھا پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو وہ آپ کو ایموشنل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جھگڑا بھی کرتے ہیں، تو یہ چیزیں یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تو مسلمانوں کا یہ حال ہے، تو جو کافر ہوتے ہیں ان کی بھی مثال ایسی تھی کہ مَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ ان کو حق بات بتاتے ہیں تو ان انعام کو، ان وہ جو جانور ہیں جن کو جو ہے وہ جو ان کا رائی ہے وہ پکار رہا ہوتا ہے، ان کو ہانک رہا ہوتا ہے، تو ان کو صرف چیخو پکار سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے، نہ تو ان کو جو آواز ہے وہ سنائی دیتی ہے، نہ آواز کا مفہوم سنائی دیتا ہے، ان کو جب کوئی پکار کے سمجھانا چاہتا ہے، حق بات بتانا چاہتا ہے، تو جیسے کسی چرواہے کو وہ جب اپنے ریوڑ کو ہانک رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے پوری ان کے ساتھ، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ صرف ان کے کانوں سے جو ہے نا وہ ایک آواز ٹکرا رہی ہوتی ہے، تو ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، آپ جب ان کو جو ہے وہ حق بات بتاتے، قرآن کریم میں اور بھی جگہ پر کفار کی مثال جو ہے وہ انعام سے دی گئی ہے، جانوروں سے، مویشیوں سے، کیا کہ آپ ان کو بتاتے ہیں
ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ ان کے کانوں سے صرف آوازیں ٹکراتی ہیں, یہ سننا سمجھنا ہی نہیں چاہتے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون, یہ گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے بنے ہوئے ہیں, یہ عقل ہی نہیں رکھتے. اب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس آنکھیں نہیں تھیں یا یہ دیکھ نہیں سکتے, اور جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل ہوتے ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں, تو ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. آباء و اجداد کی تقلید میں یہ اندھے ہو جاتے ہیں. یہ ان کے کان سن رہے ہیں لیکن یہ بہرے بن جاتے ہیں, بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے, بات کو سننا ہی نہیں چاہتے. اور پھر شیطان چونکہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے, یہ شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے, تو پھر شیطان ان کو آپ کی بات سمجھنے نہیں دیتا بلکہ الٹا ان کو جو ہے وہ بغاوت پر اکساتا ہے, سرکشی پہ اکساتا ہے. تو پھر یہ الٹا آپ کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں, داعی کے ساتھ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے. ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی, ان کی مت ماری گئی ہوتی ہے. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ وقالو قلوبنا غلف, اللہ تعالیٰ فرماتے بل لعنت اللہ بل لعنہم اللہ بکفرہم, بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے, ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کو ہدایت سے دور کر دیا گیا ہے. یہ سمجھتے ہیں یہ بہت شارپ ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اسٹیڈ فاسٹ ہیں اپنے طریقوں میں, اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پہ, اپنے اعتقاد میں. یہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہے. یہود کا قول تھا نا قالوا قلوبنا غلف, یہ یہود کا قول تھا نا. تو یہ سمجھتے ہیں, بلکہ ان پر تو اللہ کی لعنت ہوئی بھی ہے. کس وجہ سے؟ بکفرہم, ان کے اپنے انکار کی وجہ سے, ان کی اپنی جو ان کے اندر چاہت ہی نہیں ہے کہ یہ عمل کریں, اس وجہ سے جب یہ خود عمل کرنا چاہتے نہیں ہیں تو پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آتی. یاد رکھیں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ قرآن کو کھولتے ہیں پڑھنے کے لیے تو اپنے اندر سے سارے تعصبات نکال دیں. وہ ساری چیزیں جو پہلے سے آپ کے اندر جمی ہوئی ہیں اس کو نکال دیں, اور اس نیت سے قرآن پڑھیں کہ اللہ مجھے جو سکھا رہے ہیں میں نے وہ سیکھنا ہے. میرے باپ دادا کس طریقے پر تھے, میں جس فرقے میں کو فالو کر رہی ہوں اس کی تعلیمات کیا ہیں, ان سب کو پیچھے رکھ دیں اور اللہ کے کلام کو سنیں, اللہ کی بات کو سنیں, اس کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ اللہ کے کلام کو اللہ ہی کی کلام کی زبان میں سمجھیں, کیونکہ کوئی بھی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس کی کفایت نہیں کر سکتی, کوئی بھی ٹرانسلیشن. تو عربی زبان سیکھیں, جہاں سے سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. اس پلیٹ فارم پہ بھی ہم تھوڑی سی کوشش کریں, بھی ہم نے انیشیٹ کیا ہے, اور تفقہ کی کلاس میں بھی ہم الفاظ کو ڈیپتھ کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک ایک لفظ جو ہے وہ کس طرح اس سینیریو پہ پورا اترتا ہے, کس طرح وہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے پوری سچویشن کو. ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے اور بہت سارے لوگ یہ ایفرٹ کر رہے ہیں, گرامیٹکلی بھی ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سیکھیں اس زبان کو اور پھر اس زبان میں رسوخ پیدا کریں اور اللہ کے دین کو, اللہ کے کلام کو اس کی زبان میں سیکھیں گے. تو پھر آپ کو لوگوں کی جو تراجم ہیں, جو انہوں نے بریکٹیں لگا کے اس میں تبدیلی کی ہوئی ہے, معنوی تحریف کی ہوئی ہے, یا اپنے کانسیپٹس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے, پھر آپ اس سے بھی بچ جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس میں سیفر سائڈ پہ چلے جائیں گے. اور یہ مشکل نہیں ہے. دیکھیں, آپ انگریزی سیکھتے ہیں, آپ فرینچ سیکھتے ہیں, جب آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں, لائک آپ مائگریٹ کر گئے ہیں, آپ کینیڈا چلے گئے ہیں, آپ انگلینڈ چلے گئے ہیں, آپ انگریزی سیکھتے ہیں نا, مجبوری ہے آپ کی, آپ سیکھیں گے. آپ دکاندار سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی, آپ اور کام نہیں کر سکتے, آپ کسی آفس میں جا کے اپنی کوئی اپلیکیشن نہیں جمع کر, آپ سیکھتے ہیں نا انگریزی. مارے بندے جیسے بھی سیکھتے ہیں, تو عربی نہیں سیکھ سکتے کیا؟ سیکھ سکتے ہیں, کوشش کریں گے تو ہو جائے. تھوڑا تھوڑا نیت تو کریں, فرسٹ اسٹیپ تو اٹھائیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہمارے اندر تعصب ہوتا ہے, پچھلی آیات سے اس کو ریلیٹ کریں, شخصیت پرستی ہوتی ہے. وہ شخصیات جو ہیں وہ آباء و اجداد بھی ہو سکتے ہیں,
وہ شخصیت پرستی جو ہے وہ مذہبی لیڈر کی بھی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل لیڈر کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے میں انسان پھر تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ تعصب اس کی آنکھوں پہ کھوپے چڑھا دیتا ہے، اس کے کانوں کے اندر گرانی ہو جاتی ہے، اس کو کچھ بات سمجھ ہی نہیں آ کے دیتی. تو اگر ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس شخصیت پرستی سے نکلنا پڑے گا، اپنے آپ کو تعصبات سے پاک کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سمجھ آئیں گی، پھر اس پر عمل کرنا ہمیں مشکل نہیں لگے گا. پیچھے بھی بات ہو رہی تھی کھانے کی، اور بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے لوگوں سے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سب مطلب تمام انسانوں سے کو یہ حکم دیا. اور یہاں پھر خاص طور پر پھر سے وہی کھانے کی بات ہی ہو رہی ہے، اور وہ کیا، اور خاص طور پر مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں دی، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو. یہاں کھانے کو شکر سے ریلیٹ کیا گیا ہے. طیب پہلے ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ طیب کیا چیز ہوتی ہے. طیب میں دونوں چیزوں کی طرح اس کا پاک ہونا ہے، طیب ہونا ہے، اور وہ کیا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی. ٹھیک ہے. اور ظاہری میں پھر یہ کہ وہ خراب نہ ہو، گلا سڑا نہ ہو، متعفن نہ ہو. اور باطنی میں کیا پھر آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو پسند بھی ہو. سیکنڈلی یہ کہ وہ بیلنس ڈائٹ ہو، اور پھر یہ کہ وہ کسی وجہ سے، کسی بیماری یا عارضے کی وجہ سے آپ کے لیے ہارمفل نہ ہو، آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو. تو پھر وہ طیب ہے، آپ اس کو کھائیں. جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے اس میں اپنے پاس سے حرام حلال ڈرائیو نہ کریں، بلکہ سب کچھ جو پاکیزہ ہے وہ کھائیں، حلال اور پاکیزہ کھائیں. اور پھر کیا کریں، وشکرو للہ، اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اعتراف نعمت. ٹھیک ہے. کھا پی کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اور وہ شکر کیسے کریں، پھر زبان سے بھی، جیسے آپ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر کھانے کے بعد بھی آپ پڑھتے ہیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور بھی دعائیں ہیں مسنون اس کے علاوہ بھی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بھی پڑھتے. اب یہ کیا ہے، شکر باللسان. اور اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، مجھے اب وہ ان کا نام نہیں یاد، غالباً حسن بصری تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے، مطلب ایک صاحب ان کے ساتھ بیٹھے جو یہ بیان کرتے ہیں، تو کہتے وہ ایک لقمہ لیتے اینڈ سیٹ الحمدللہ، پھر ایک لقمہ لیتے کہتے الحمدللہ، پھر ایک لقمہ لیتے کہتے الحمدللہ. تو جو ان کے ساتھی تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہر لقمے پہ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھاؤں اور خاموش رہوں، یعنی ایک لقمہ لوں اور چپ رہوں، بہتر ہے کہ میں الحمدللہ کہہ دوں. اتنا زیادہ اللہ کے لیے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کا جذبہ. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پھر شکر بالجوارے کیسے آ جائے گا. ٹھیک ہے. شکر بالجوارے کیسے آ جائے گا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک، اب اس میں آپ دوسروں کو بھی شامل کر لیں. بہت سارے ایسے اصحاب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سلف صالحین میں بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آتا ہے علیہ السلام کہ وہ بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، جب کھانے لگتے تو وہ کسی نہ کسی کو دعوت دے لیتے. پہلے زمانے میں تو یہ بہت آسان تھا کہ وہ باہر بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے، تو جو گزر رہا ہے اس کو بلا لیا، چلو آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. پھر اب آپ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں جب بیٹھے ہیں، ایک گریٹیٹیوڈ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بلا لیں، آپ کے ارد گرد کمبائنڈ فیملی ہے، آپ نے کچھ پکایا ہے تو آپ دیورانی کو بلا لیں، چلو آؤ میرے ساتھ یہ کھا لو، یہ میں نے یہ بنایا. تو اس طرح کر کے آپ بہت سارے گڈ ول جیسچر اس میں کر سکتے ہیں، اور یہ اس میں آپ کو کھانا کھلانے کا اجر بھی ملے گا، اور جب آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسے کریں گے تو صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا. وشکرو للہ میں جو ہے، اب یہ کس طرح سے ہوگا؟
जो मिल जाए और ना मिले, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जो मिला है उसका एतराफ करें, लिसान से भी, कल्ब से भी और जवारे से भी। जो मिल गया है, जो मिल गया, ये नहीं कि मन पसंद मिल गया, सूखी रोटी मिल गई है। अगर मैं कल एक सीरत का वाकया पढ़ी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए, इसी तरह एक सहाबिया थी उनके पास, तो खाने का वक्त था, तो सूखी रोटी उन्होंने लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी पानी में भिगो के। ये क्या था उनका? ये उनका लंच था, दोपहर का खाना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा कुछ और भी है खाने में साथ? तो उन्होंने कहा हाँ, थोड़ा सा सिरका है। तो आपने कहा अच्छा चलो वो भी ले आओ। पानी में सूखी रोटी भिगोई। हम में से किसी को खानी पड़े ना इस तरह, तो हम तो खुद तरसी की इंतहा पे पहुंच जाए, खुद तरसी की इंतहा पे, कि पता नहीं हमारे ऊपर क्या जुल्म हो गया है और हमें क्या मतलब मुश्किल पड़ गई कि हमें सूखी रोटी खानी पड़ गई। बासी रोटी मतलब जो रात की या पिछले दिन की पड़ी होगी ना, इसको पानी में भिगो के खाना पड़ा, वो वैसे खाई नहीं जा रही थी। तो उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो थोड़ा सा सिरका था वो डाल लिया और फरमाया कि सिरका तो बेहतरीन सालन है। दो चीज, वो खाना तैयार और खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुभान अल्लाह। तो जो मिल जाए। अच्छा, अब इसमें आप देखो कि हमें जब वो मिल जाता है ना, जो भी हमें मिल गया है, तो उसमें जब हम शुक्र बिल लिसान तो कर ही लेते हैं, लेकिन उसमें शुक्र बिल कल्ब भी हो रहा है या नहीं हो रहा? उसमें अंदर खाने क्या चल रहा है? अंदर वाकई शुक्रगुजारी है, वाकई मैंने शुक्र किया कि मुझे ये मिल गया खाने। अगर हम शुक्रगुजारी के इस लेवल तक पहुंच जाए और फिर शुक्र बिल जवारे भी करें, ठीक है, शुक्र बिल जवारे का मतलब क्या होगा फिर? कि हम थोड़ा सा भी जो भी हमें मिल जाता है उसमें हम औरों को भी शामिल कर लें। जैसे वो वाकया है, हजरत आयशा के पास एक खातून आई, कुछ खाने के लिए मांगा उन्होंने, तो हजरत आयशा कहती है मेरे पास एक ही खजूर थी, उस खातून के साथ दो बच्चियां भी थी, तो वो खजूर कहती मैंने उनको दी, तो उसने आधी आधी खजूर दोनों बच्चियों को दे दी, खुद भी भूखी थी लेकिन उसे आधी आधी दूसरों को दे दी। और फिर वो वाकया जिसमें आप देखें, एक अंसारी सहाबी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को अपने साथ ले गए और बीवी से पूछा कि खाने के लिए कुछ है? उसने कहा सिर्फ इतना है कि बच्चे खा सकें, रात को बच्चे खा के सो जाएं, मैं यानी मेरे तुम्हारे लिए भी नहीं है खाना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मेहमान हैं, बच्चों को बहला के सुला दो और चिराग गुल कर दो, हम पास बैठ जाएंगे, मेहमान को लगेगा हम भी खा रहे हैं, तो वो खाना मेहमान के आगे रख दो। इसकी तारीफ अल्लाह सुब्हान तआला ने, इस एसार की तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में की है। शुक्र गुजारी का ये दर्जा अगर हमारे माशरे के अंदर आ जाए तो आपको ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलेंगी। जैसे अभी मैं कल परसों की बात है, मैं खबर पढ़ी थी कि एक बाप ने अपने 3 बेटों को गुर्बत की वजह से कत्ल किया और खुद भी खुदकुशी कर ली। ये उसका इम्तिहान था, वो अल्लाह ताला उस पर रहम करे, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, लेकिन ये उसका इम्तिहान था कि वो सब्र नहीं कर पाया और वो अल्लाह की रहमत का से मायूस हो गया। लेकिन इसमें उसके इर्द गिर्द के लोगों की भी आजमाइश थी, उनका भी इम्तिहान था कि उनके पास, उनके मोहल्ले में एक ऐसा शख्स रह रहा है जो गुर्बत के इस दर्जे पे पहुंच गया है कि वो अपने बच्चों को कत्ल करने वाला है, या वो इस मेंटल स्टेटस पर चला गया है डिप्रेशन के, तो उन्होंने उसकी खबर ही नहीं ली। बहरहाल ये सबका इम्तिहान। तो ये चीज मुमकिन है। ये कैसे मुमकिन है? ये तारीख में महफूज है कि ये दौर आया था। कैसे आया था? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में ये था दौर कि लोग सदका लेकर निकलते थे और सदका लेने वाला कोई नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के पास बहुत माल आ गया था। ऐसा होता नहीं है कि एक माशरे के अंदर सभी एक लेवल ऑफ लिविंग पे चले जाएं, क्योंकि ऐसा अगर हो, खुद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ये हिकमत बयान की है कि ये जो तफावत है रिस्क में, ये इसीलिए रखा गया है ताकि लोग एक दूसरे के काम आए। अगर सबको अल्लाह ताला एक ही जितना रिस्क दे दे तो फिर माशरे में सरकशी सर उठाएगी और कोई किसी के काम नहीं आएगा, माशरे चल नहीं पाएंगे।
تو یہ نہیں تھا کہ اس دور میں ہر ایک کے پاس بہت زیادہ مال آ گیا تھا، بلکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے لوگوں کو دینے والا بنا دیا تھا. جس کے پاس آدھی روٹی بھی تھی نا، وہ بھی اس آدھی میں سے آدھا حصہ دوسرے کو دینے پر راضی تھا، وہ دینا چاہتا تھا. تو آپ دیکھو کہ پھر کون ہوگا جو لینے والا ہوگا، پھر زیادہ تو دینے والے ہی ہو جائیں گے. تو یہ ممکن ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں فقر سے ڈراتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ دے دیا تو تم بھوکے رہ جاؤ گے، تمہارے بچے بھوکے رہ جائیں گے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو شکر کے کھانے کے ساتھ شکر کا ذکر، اور پھر اس کے آگے ان کنتم ایاہ تعبدون. تو شکر گزاری جو ہے یہ اللہ تعالی کی عبادت کا چارہ کھاتی ہے اور زیادہ دودھ دیتی ہے. شکر ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ تھوڑے کے اوپر راضی ہوتے ہیں. رضیت باللہ ربن ہی شکر ہے اصل میں. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو شکر گزاری ہے یہ جب بندے کو دنیا میں اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہ اس فیز میں رہتا ہے، تو جنتی جب وہ جنت میں چلا جائے گا اس کی وجہ سے، جیسے کیونکہ شکر اور صبر یہ مومن کو تحفے دیے گئے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندہ مومن کا بھی عجیب حال ہے، جب اسے کوئی چیز ملتی ہے تو اس نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا. تو یہ ان تحائف کے ساتھ جب وہ ایک شکر گزاری کی زندگی گزار کے جاتا ہے تو جنت میں بھی جائے گا نا، تو وہ یہی کہے گا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تو جنت کی ہدایت ہمیں اللہ نے دی، اس رستے پر اللہ نے ہمیں چلایا تو ہم یہاں پہنچے. تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ سکتے. تو یہ جو ہمارے سامنے اس وقت ہماری اسکرینوں پہ کھلا ہوا ہے یہ ہدایت ہی تو ہے، یہ اللہ ہی تو دے رہا ہے. اب ہم پہ ہے نا کہ ہم لیں یا نہ لیں، ہم اپنے اندر وہ تبدیلی لانا چاہیں یا نہ لانا چاہیں. ٹھیک ہے. اور پھر آگے آ رہا ہے ان کنتم ایاہ تعبدون. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزاری اللہ کی عبادت کا حصہ ہے. اگر ہم ناشکری کرتے ہیں، اگر ہم جزا فضا کرتے ہیں، اگر ہم تھوڑا ملنے پر راضی نہیں ہوتے یا زیادہ ملنے پر بھی راضی نہیں ہوتے، یا ہم کسی بھی طرح کے ایسے فتنے میں مبتلا ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت مکمل نہیں کرے. چاہے آپ ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو مرضی کریں، آپ عبادت کا حق ادا نہیں کر رہے اگر آپ کے اندر ناشکری موجود. جی اب کہیں آپ میں سے کون کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی میم، وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ مطلب وہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیں زیادہ تر دینا چاہیے، جیسے یہ کھانے کی اور دوسری چیزوں کی بھی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ صرف جو مطلب جن کو ضرورت ہے انہیں کو دیا جائے، یا جن کے پاس آلریڈی ہوتا ہے ان کو بھی دینا چاہیے؟ مطلب جن کو ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں اگر بات کریں آپ یعنی ہاں جی، میں یہی مطلب کہنا چاہ رہی تھی کہ مطلب دینے میں صرف یہی ہے کہ اگر ہمیں نہیں مل رہے، جیسے ہم یہاں پہ اتنے لوگ نہیں ہیں جو اتنے زیادہ ضرورت مند ہوں، تو ہمیں کیا دوسرے لوگوں کو بھی دینا چاہیے، یا صرف ہمیں ان کو ڈھونڈنا چاہیے اور اس کی کوشش ہی کرنی چاہیے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو ڈھونڈے اور اسی کو ہی دیں؟ دیکھیں بشرا ہے نا، بشرا آج کے پہلے دور میں تو یہ مشکل تھا کہ آپ کے ریسورسز کم تھے، آپ اپنے محلے میں یا چلیں ٹریول کر کے کوئی ساتھ کے گاؤں میں چلے جاتے تھے لوگ، یا دوسری بستی میں چلے گئے وہاں جا کے دیا، یا پھر اس کے لیے بیت المال قائم ہوا ہوتا تھا وہاں وہ جمع کرا دیتے تھے. پھر جو خلیفہ وقت یا حاکم وقت ہوتا تھا وہ ایز پر نیڈ جو ہے مساکین کو، مسافروں کو وہ دیا کرتے تھے. لیکن آج تو آپ کے پاس مطلب پوری دنیا کے سامنے کھلی پڑی ہے نا، کہیں پر بھی اب آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ
वहां बैठ के अब पाकिस्तान में लोगों को दे सकते हैं। ऐसी बहुत अच्छी ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो आपके अफ्रीका की कंट्रीज में काम कर रही हैं जहां कहत पड़ा हुआ है। आप अपने डोनेशंस कहीं भी दे सकते हैं। नहीं मैम, ये बात तो मुझे पता है, ये तो मुझे पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जैसे ज़कात और ये सब चीजें, तो जाहिर है पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम सबसे पहले उसी को प्रेफर करते हैं दूसरी जगहों पे भी। लेकिन मैंने ये बात सुनी है कि कहते हैं कि जहां पर आप रहते हैं और जिस इलाके में आप रहते हैं और जिस मोहल्ले में, उसके भी कुछ हक होते हैं। मतलब बाकी तो आप देते हैं तो दूसरी आप जगहों पे। क्या देते हैं? देखें, आप अपने जैसे किसी फैमिली को दे रहे हैं ना, तो वहां आप जी उसको सदका नहीं दे रहे, वहां आप वो तोहफतन दे रहे हैं। वो भी ठीक करना है, है, मैं बस वो अपनी जी जगह नियत रखता है। वो जी अलग वही ना। ने फरमाया ना जी कि तहादू तहाबू, तहादू यानी हदिया दो एक दूसरे को, और जी तहादू तफाउल में से है, यानी एक दूसरे को दो, एक दूसरे को हदिया। ठीक तहाबू, तुम्हारे बीच में आपस में जो है वो मोहब्बत बढ़ेगी। तो वो एक अलग चीज है, वहां भी खर्च करें, जी वो अलग खर्च करना है। और ये जो तरीका है, मतलब सदकात हैं, वो अपनी जगह अहम है। सदकात में फिर आगे इंशाल्लाह जब तीसरा पारा का स्टार्ट होगा तो बहुत तफसील से ये मौजू आएगा कि सदकात की इकसाम क्या होती हैं, वो सारा कुछ तो इंशाल्लाह उसमें फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक यहाँ है पर जी बेसिकली शुक्रगुजारी की बात हो रही है कि शुक्रगुजारी उसका हिस्सा ये है। और चूंकि खासतौर पर रिस्क की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, तो शुक्रगुजारी जो है अल्लाह के लिए, वशकुरू लिल्लाही इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। अल्लाह का दिया खाते हो, अल्लाह की इबादत करो और उसी का शुक्र अदा करो। दूसरों के, तुम्हें रिस्क जो है, अगर आप इसको पीछे से रिलेट करेंगे तो आप देखें कि रिस्क अल्लाह दे रहा है, ठीक है, और शुक्रगुजारियां किसकी हो रही है? फलां 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 की। फलां ने दिता और फलां ने दिया और फलां दिया। लोग तो नाम भी ऐसे रख देते हैं, पीरा दिता। तो ये चीजें जो हैं ये ना हो। अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया है, खाओ तय्यबात में से तो रिस्क हमने तुम्हें दिया, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसके ही इबादत करते हो। मोमिनों से कहा जा रहा है, तुम्हारा ये दावा है तो तुम फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो, ठीक है, उसमें दूसरों को शरीक ना करो। आप इसे किसका माइक मुसलसल आता है? जी मैम, मैं एक बात पूछना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम, जी मैं वाले बुशरा बोल रही जी जी हूँ। जी, पूछना चाह रही थी कि क्या सदका खैरात ये गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? जैसे कि आम मेड मेरे घर। सदकात दिए जा सकते हैं जी, आम सदकात दिए जा सकते हैं, जी जी लेकिन ज़कात नहीं दी जा सकती। ज़कात जी, नहीं दी। आमतौर पे आप मतलब वो देते हैं, डेली बेसिस पे जो हम थोड़ा बहुत दे देते हैं, वो चीज। बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम दोनों आपके सामने मौजूद हैं और दोनों की सेम नीड है, तो फिर मुसलमान का हक ज्यादा है, फिर आप उसको दें। लेकिन अगर नहीं है, सिर्फ नॉन मुस्लिम है और वो जरूरतमंद है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अजर दे इस चीज का। इंसानियत की मदद करना जो है वो भी बहुत जरूरी है। चलें जी, आगे चलते हैं। अब फिर बात आ गई हलाल और हराम की, और चूंकि खाने की बात हो रही थी तो फिर खास तौर पर यहाँ पर अल्लाह ताला ने मेंशन किया कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीर। हलाल या हराम ये नहीं होता कि इंसान अपनी मर्जी से जिस चीज को चाहे वो हलाल कर ले और जिस चीज को चाहे वो हराम कर ले। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बेशक इन्नमा जो है ये असल में कलमा हसर है, ठीक है। कलमा हसर कहते हैं जो ब्रैकेट लगा देता है, यानी हसर का मफहूम देता है कि असल में तो ये चीजें हराम हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही हराम है। इसके अलावा इन्हीं कैटेगरीज को फिर अल्लाह ताला ने फर्दर डिफाइन किया है सूरह माइदा में भी, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको फर्दर डिफाइन किया है। तो ये हराम नहीं है। बेसिकली यहाँ पर कलमा हसर इसलिए आया है, इन्नमा इसलिए आया है कि वो चीजें हलाल हराम नहीं जो तुमने खुद बना ली हैं, बल्कि हराम ये है जो अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या है? मैतता, मुर्दार। मुर्दार जो है इसको मुख्तलिफ किस्म के मुर्दार होते हैं जिसको सूरह माइदा में जो है वो बयान किया गया है।
اور خاص طور پر جو ہے وہ جیسے کوئی جانور گر کے مر جائے، ٹھیک ہے، گلا گھٹ کے مر جائے، کوئی درندہ اس کو جو ہے وہ چیر پھاڑ دے، اور اسی طرح جو خود اپنی طبعی موت مر جائے، جس کو جھٹکا کیا جائے، جسے مطلب گردن کٹ گئی ہے اس کی کسی وجہ سے، پوری کٹ گئی ہے، تو جو ذبح نہیں کیا گیا، تو یہ سب کس میں آ جاتے ہیں؟ پھر مردار میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ اصلاً حلال ہوں، یعنی اصلاً وہ حلال مویشیوں سے تعلق رکھتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، یا اونٹ ہے یا بھیڑ ہے حلال، لیکن وہ ذبح نہیں کیے گئے تو وہ مردار ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو آپ کے سامنے رکھ دی وہ کیٹیگریز کہ کس کس طرح سے جو ہے وہ جانور اگر مر گیا ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، چوٹ کھا کے مر گیا ہے، اونچائی سے گر کے مر گیا ہے، گلا گھٹ کے مر گیا ہے، کسی درندے نے اس کو چیر پھاڑ دیا ہے، تو اب وہ مردار ہو گیا ہے، وہ حرام ہو جائے گا۔ والدما، اور خون، اور خون جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سورہ مائدہ میں ڈیفائن کیا ہے کہ دم جو ہے، خون جو ہے وہ دمم مسفوحن جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، بہتا ہوا خون۔ اور یہ کون سا خون ہوتا ہے؟ جب آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جو خون بہتا ہے، ذبح کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے، اس میں جو جانور ہے نا اس کے برین سے جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ابھی وہ پورا مرتا نہیں ہے اور وہ پھڑ پھڑاتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ پھڑ پھڑاتا ہے نا تو اس کی باڈی کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کی وینز وغیرہ میں وہ نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو پٹھوں کے اندر خون ہوتا ہے، اندر باریک نالیوں کے اندر جو نہیں نکلتا، وہ حرام نہیں ہوتا، ٹھیک۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ وہ اس میں اتنے ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ وہ مرغی کو بھی جب دھوتے ہیں نا تو اس کی ہڈیوں میں وہ تیلی چلا چلا کے وہ اس کو نکالتے ہیں کہ جس کے اندر خون ہے، تو یہ خون نہیں ہوتا، بیسیکلی جو ہڈیوں کے اندر ہوتا ہے دمم مسفوحن جو ہے بہتا ہوا خون، وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ یہ جو خون بہتا ہے نا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اس کو جما لیتے تھے، جما کے پھر کھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی حرام ہے۔ لیکن اس کے علاوہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلیجی اور تلی یہ دونوں جمے ہوئے خون ہیں لیکن یہ حلال ہیں، یہ حدیث پھر اس کو آگے فردر ڈیفائن کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے آپ نے ذبح کر لیا، جانور کے ٹھنڈا ہونے تک سارا جتنا خون بہ گیا تو وہ اب آپ کے لیے جو باڈی کے اندر رہ گیا، جو ہڈیوں کے اندر ہے، جو اس کے اندر باریک کیپلریز کے اندر ہے، وہ اب حلال ہے، اس کو آپ ایگزیجریٹ نہیں کریں، ٹینشن لیں کہ اس کے اندر خون رہ گیا، ہاں اس کو آپ واش کر لیتے، گوشت کو آپ واش کر کے کھاتے، دھو لیتے ہیں، قیمے کو بھی آپ اسی طرح سے کر لیتے، تو وہ آپ کے لیے حلال ہوتا ہے اگر اس کے اندر جو بھی ٹریسز اس کے رہ گئے۔ اور اسی طرح کلیجی اور تلی وہ حلال ہے۔ پھر ہے لحم الخنزیر، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، ٹھیک ہے۔ خنزیر جو ہے یہ سور کو کہتے ہیں، پورک اس کے گوشت کو کہتے ہیں، تو اس کا گوشت ناخن، بال، ہڈی، چربی، جتنی بھی بائی پروڈکٹس ہیں جو اس سے بنتی ہیں یہ سب حرام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نجس جانور ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ قریباً 6 انچ موٹی ہوتی ہے، اس کی جو جلد ہوتی ہے 6 انچ موٹی ہوتی ہے، اور اس کو پسینہ نہیں آتا، یعنی اس کا گوشت جو ہے وہ ایک ہیلدی گوشت نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی جو سکن ہوتی ہے دراصل وہ چربی کی ایک لیئر ہوتی ہے، اور اس کے تمام آرگنز جو ہیں وہ چربی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر یہ جو کچھ کھاتا ہے تو اس کی تمام نجاست جو ہے یہ باہر نہیں آتی، بلکہ اگلی ٹانگوں کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے گندگی جو ہے وہ باہر آتی ہے۔ پھر یہ مردار کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مردار خنزیر جو ہے اس کو بھی یہ کھا جاتا ہے، یہ خود اپنی نجاست کو بھی کھا جاتا ہے، یعنی ان کے جو فارمز ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ان کی اپنی نجاست ہوتی ہے یہ وہ بھی کھا جاتی ہے۔ پھر یہ ایک بے حیا جانور ہے،
کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ عام طور پر جو جانور ہیں جب وہ میٹنگ کرتے ہیں تو جو ان کی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے عموماً جانور جو ہیں، عام طور پر جانور اپنی جس نے اس کو برتھ کیا ہوتا ہے جانور نے، اس سے میٹنگ نہیں کرتے، لیکن خنزیر جو ہے یہ جو ہے اس سے میٹنگ کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ عام طور پر جانور جو ہوتے ہیں وہ جب فیمیل سے میٹنگ کرتے ہیں میل، تو وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، سارا وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا میل جو ہے وہ اس فیمیل کو، یعنی وہ اون کرتے ہیں اپنی فیمیل کو، اور اس فیمیل سے میٹنگ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہوں گی، یہ وہ چینل بھی ہیں کچھ ایسے جو آپ کو دکھاتے ہیں ڈاکومنٹریز جانوروں کے اوپر، نیشنل جیوگرافک ٹائپ چینلز جو ہیں، تو وہ جو میل ہے، چاہے وہ شیر ہے، مطلب وہ درندہ ہے حالانکہ، یا وہ بھی اپنے جو اس کا شیرنیوں کا سارا جو اس کا ہرڈ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جو باقی جانور بھی ہیں، تو وہ اپنی فیمیل تک دوسرے میل کو ایکسس نہیں کرنے دیتے، لیکن یہ میٹنگ کر کے جو یہ خنزیر ہے یہ میٹنگ کر کے اپنی فیمیل کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کل بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، اور ایک اور چیز یہ کہ یہ وہ جانور ہے جو 3 ماہ کی عمر میں ہی سیکشولی ایکٹیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر اتنی جلدی کوئی بھی جانور سیکشولی ایکٹیو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر جو چیز ہم کھاتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طیب کھانے کے لیے کہا ہے، تو اس کا گوشت آپ کی ہیلتھ کے لیے طیب نہیں ہے۔ جس طرح اس کی سویٹنگ نہیں ہوتی ہے، جس طرح یہ چربی اس کے اوپر ہوتی ہے بہت زیادہ، اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی مفید نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں، جیسے ابھی یہاں پر کھانے کا تعلق عبادت کے ساتھ جو ہے وہ بیان ہوا، اسی طرح کل میں نے آپ کے سامنے وہ آیت رکھی تھی کہ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ طیب کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ وہ کیا آیت تھی کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ تو کھانے کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ انسان کی عبادت پہ پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ اسے اخلاق اور کردار پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کھانے کو حلال اور طیب کے اندر باؤنڈ کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ حلال اور طیب جو ہے اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، حرام گنتی کی ہے۔ اب دیکھو کتنے مویشی ہیں جو حلال ہیں، ایک یہ خنزیر اور کچھ درندے ہیں جو حرام ہیں، لیکن اس میں بھی شیطان نے اس کو اتنا زیادہ مزین کر دیا اور اتنا اس کو پھیلا دیا کہ لوگ جو ہیں انہوں نے اسی کی طرف جو ہے وہ کھانا پینا شروع کر دیا، اسی کو زیادہ۔ اور ایون کرسچینٹی میں بھی اس کا گوشت جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اور شراب حلال نہیں ہے، کرسچینٹی میں بھی شراب حرام ہے، اور مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے بھی اختیار کر لی اپنے دین کو چھوڑ کے۔ تو اب جو لوگ اس کا گوشت کھا رہے ہیں اور فریکوینٹلی کھا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ان کے اخلاق و کردار میں بھی پھر اس طرح کی جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ سیکشولی جتنی بھی مطلب پرابلمز آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم کریں اور معاف کریں، ایسی غریب اور ایسی تکلیف دہ سچویشنز ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور obviously ایسا جو ہے وہ نہیں ہے کہ ہر معاشرے میں ہر جگہ ہی بہت ساری برائیاں ہیں یا ہر کوئی ہی برا ہے، ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میجورٹی پھر معاشرے میں جس چیز میں رنگی بھی ہوتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ معاشرے کو پریزنٹ کرتی ہے۔ تو ان میں اب آپ دیکھ لیں کہ کیسی کیسی برائیاں ہیں، کیسے یہ مسائل ان کے بڑھ چکے ہیں، اور اسی چیز کو لے کر پھر آگے اب یہ چیزیں ایسٹ میں بھی، یعنی مشرقی ممالک جہاں پر ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتا تھا، چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں مسلمان تھے ممالک، لیکن مشرق بہرحال اس چیز سے نالا تھا، یہ ہومو سیکشولیٹی اور اس طرح کی چیزوں سے، لیکن اب یہاں پر بھی یہ چیزیں آہستہ آہستہ پھیل رہی ہیں، کیونکہ ہم نے بھی کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کو چھوڑ دیا ہے۔ اب انگریڈینٹس پتہ ہے یا نہیں پتہ، ہم وہ چیزیں کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں اور حرام کے ایک ذرے کو بھی ہمارے اندر جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ پھر وما احل به لغیر اللہ، اچھا اس میں اب یہ جو لحم الخنزیر ہے،
تو اس میں آپ دیکھیں کہ خنزیر جو ہے اس کی چونکہ جلدی گرو کرتا ہے اور اس کی جو کہہ لیں کہ جو اس کا پورک ہے، گوشت ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی فارمنگ زیادہ ہوتی ہے. پھر یہ کہ اب اس کی جو فیٹس ہیں وہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ ان کو پھر انہوں نے بائی پروڈکٹس بنانی شروع کر دی. اس لیے بی کانشیس، آپ جو چیز کھاتے ہیں، جو چیز لیتے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی سرچ کریں، چاہے آپ مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا نان مسلم کنٹریز میں رہ رہے ہیں، تھوڑا سا سرچ کر لیا کیجئے کہ کوئی بھی جو بائی پروڈکٹ بھی جو ہے وہ ایسی نہ ہو. اور خاص طور پر پھر یہ جیسے آگے آ رہا ہے نا ابھی کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو پکارا گیا اس کو واسطے غیر اللہ کے، تو مردار میں بھی آ جاتے ہیں. مثلا بائی پروڈکٹ میں اگر فیٹس ہیں، اینیمل فیٹس لکھی ہوئی ہیں، اور وہ جو چیز ہے آپ کی وہ امپورٹڈ ہے، لائک امریکہ سے امپورٹ ہوئی ہے اور اس کے اوپر اینیمل فیٹس لکھا ہوا ہے، تو وہ حرام ہوگا. کیوں حرام ہوگا وہ اینیمل فیٹ؟ کیونکہ آپ کو نہیں پتا وہ ذبح کیا گیا تھا یا وہ ذبح نہیں کیا گیا تھا. مطلب وہ مردار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ تو جھٹکا کرتے نا، وہ کٹ کر دیتے ہیں بالکل گردن کو جانوروں کی. تو آلدو وہ بیف ہے یا میٹ ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ مردار ہوگا تو وہ حرام ہوگا. تو بی کانشیس اباؤٹ دس. صرف زبان کے چسکے کے لیے اپنے پیٹوں کو حرام سے نہیں بھرنا. ہم نے کل بھی بہت ساری روایات پڑھی تھی کہ حرام جس پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اور پھر وما اہل بہ لغیر اللہ میں کیا کچھ آ جاتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام اس پہ بلند کیا گیا ہو. اور حلہ کا جو روٹ ہے وہ ہا لام لام ہے. حلالہ کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو کہنا، یعنی اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ کہنا. جیسے تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ. اسی طرح تحلیل کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. اسی طرح پہلی تاریخ چاند کو ہلال اسی لیے کہتے ہیں کہ پکار کے بتایا جاتا ہے وہ دیکھو چاند نکل آیا، ٹھیک ہے. تو کسی پر پکارنا، نام کو پکارنا، اور کس کے نام کو؟ غیر اللہ کو. جب آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. آپ اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں. جب غیر اللہ کا نام لیا جائے گا تو پھر وہ جانور جو ہے وہ حرام ہو جائے گا. اب اس کی کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں؟ یعنی ایک تو یہ کہ مطلقاً ایبسولوٹلی ٹوٹلی اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا. جیسے مشرکین مکہ میں تھا فلانے بت کے نام پر، ٹھیک ہے، فلاں بت کے لیے اس کو کیا گیا، یا فلاں مطلب کسی شخصیت کے لیے، یا جو بھی وٹ ایور. پھر یہ کہ اس پہ نام تو اللہ کا لیا جائے لیکن ہو وہ غیر اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. نام اللہ کا لیا گیا ہے لیکن ہے غیر اللہ کے لیے. جیسے اکثر لوگ نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں بزرگ کے نام کی نیاز دوں گا. فلاں بزرگ کے نام کی نیاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کی خوشنودی کے لیے میں نے چونکہ یہ کام میرا ان کی سفارش سے ہوا ہے یا میں نے وہاں جا کے منت مانی تھی، تو وٹ ایور جو بھی اس کے پیچھے، اگر وہ اس صاحب قبر کی خوشنودی کے لیے وہ کام کریں تو آپ چاہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو ذبح کیا گیا ہے لیکن پیچھے نیت یہ تھی کہ فلاں بزرگ کے نام کی ہے یہ نیاز یا قربانی، تو پھر یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا. پھر اسی طرح کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا، مطلب اگنورنس ہے، جہالت ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جانور ذبح کیا ہے اور باتوں میں لگا ہوا ہے اور اس نے تکبیر بھی نہیں پڑھی اس کے اوپر تو وہ بھی حرام ہو جائے، وہ بھی مردار میں چلا جائے، ٹھیک ہے. تو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پکارنا ضروری ہے، ٹھیک. اور جس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، پکارا گیا ہے، اس کو کھائیں گے. یہ ذکر انشاءاللہ سورہ انعام میں آئے گا، پھر انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے پڑھیں گے، اور سورہ مائدہ میں بھی ذکر آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، تو جو کوئی مجبور کر دیا گیا ہے نہ وہ سرکشی کرنے والا ہے، وَلَا عَادٍ،
اور نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس بات پر؟ کہ وہ ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے۔ اب یہ سچویشن کیا ہے؟ یہ سچویشن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اصل میں انسان کی جان کی حرمت چاہتے ہیں، انسان کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں وہ بھی اس لیے حرام کی ہیں کیونکہ ان میں انسان کا نقصان ہے۔ مثلا مردار کیوں حرام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ جیسے وہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، جو جانور خود مر جاتا ہے اس کو یہ کھاتے نہیں ہیں، اور جس کو یہ خود ذبح کرتے ہیں تو اسے یہ کھا لیتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو کیوں نہیں کھانا جو خود مر گیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو خون ہوتا ہے جو ہم ذبح کرتے ہیں ذبح کے طریقے پر، تو وہ جو جانور پھڑپھڑاتا ہے تو یہ خون جو بہتا ہوا دمم مسفوحن ہے یہ اصل میں نقصان دہ ہوتا ہے، انسان کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو جو جانور خود مر جاتا ہے نا، تو جب آپ اس کا خون جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر ٹھہر جاتا ہے، جم جاتا ہے، اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو کاٹتے بھی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح خون نہیں بہتا جس طرح ایک آپ ذبح کے طریقے سے اس کو ذبح کرتے تو خون بہتا ہے۔ اسی طرح پوری گردن کٹ گئی ہے یا اور کسی طریقے سے وہ طبعی طریقے سے مر گیا تو وہ جو خون کا بہ جانا ضروری تھا نا وہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر مضر صحت ہو جاتا ہے وہ گوشت، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو خون ہے، ظاہر ہے وہ خون اگر گوشت کے اندر مضر صحت ہے تو باہر بھی وہ پھر صحت کے لیے نقصان دہ۔ اسی طرح آپ کے لیے آپ سے لحم الخنزیر کی بتایا کہ وہ کس طرح جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ، اور بھی آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں، بے شمار چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ اور پھر غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پر، یہ کیوں حرام ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ تو انسان کے لیے اس طرح نقصان دہ ہے کہ ظاہری صحت پہ تو شاید برا اثر نہیں ڈالے گا، لیکن اس کے ایمان کو اس سے خطرہ ہے، اور جب ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو پھر دنیا میں تو جو منہ کا ذائقہ ہے مل جائے گا، آخرت تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی انسان کے لیے سراسر نقصان دہ ہے۔ تو شریعت کے جو احکامات ہے، خاص طور پر یہاں پر حلال اور حرام کا ذکر ہو رہا ہے، تو بیسک اس کے اندر پرپس ہے انسان کو نقصان سے بچانا۔ اب اگر انسان کی جان کو خطرہ ہے اور اس کو حرام کے علاوہ کچھ اویلیبل نہیں ہے، تو یہاں پھر انسان کی جان کو بچانا جو ہے وہ اس انسان کی جان کی حرمت جو ہے وہ زیادہ وہ پہلے آ جائے گی۔ تو پھر کیا ہے؟ اجازت دی گئی ہے کہ وہ تھوڑا سا جتنا اس کی جان بچنے کے لیے ضروری ہے وہ کھا لے، سرکشی کرنے والا نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ مزے لینے کے لیے اچھا تھوڑا سا کھا لیا ہے، ذرا چکھوں تو صحیح شراب کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے یا پورک کیسا ہوتا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، ذرا سا چکھنا ہے، نہیں، سرکشی کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ اچھا تھی تو موت آنے والی تھی، تھوڑا سا کھایا، لیکن اب کیا ہے، مزے کا لگا ہے، چلو پیٹ بھر کے کھا لو۔ تو عادل بھی نہ ہو، حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، بلکہ صرف اتنا کھانا جتنے سے انسان کی موت کا اندیشہ جو ہے وہ ٹل جائے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ لا تقتلوا انفسکم، پھر اسی طرح آتا ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، ٹھیک ہے، اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو یہ جو شدید بھوک سے موت کا خوف ہے تو جان بچانے کی حد تک جو ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔ فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جس کا مقصد یہ ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا۔ اللہ کا حکم ہے کہ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے تو نہیں کھانا۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ جان بچانا اہم ہے، جان بچانا جو ہے وہ ضروری ہے، وہ مقدم ہے، تو کھا لیا۔ اصل ہے اللہ کا حکم ماننا۔ اللہ کا حکم ہے کھانا ضروری ہے تو کھاؤ، اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے حلال اور حرام کے بارے میں پڑھا، تو جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی، تو بات دراصل یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کھاؤ طیبات میں سے،
تو کھانا پینا جو ہے یا دنیا میں رہنا اور تعلقات رکھنا لوگوں سے اور میل جول رکھنا، یہ جسے وہ کہتے ہیں نا تقوی کے خلاف نہیں ہے. کھاؤ پیو، ٹھیک ہے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا نا، کلو وشربو، ٹھیک ہے، کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرو. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں اس میں رہو، کھاؤ پیو. تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سیام البصل رکھنا شروع کر دیں یا آپ ہمیشہ روزے ہی رکھیں. تقوی یہ ہے کہ آپ سنت کے مطابق کھائیں، سنت کے مطابق روزہ رکھیں. تقوی یہ ہے کہ آپ خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، یا پیچھے ہی آپ نے پڑھا کہ یا ایھا الناس کلوا ما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے استعمال کی آپ کو خود دعوت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا جو کچھ زمین کے اوپر ہے. تو آپ کھائیں پیئیں، بس حرام سے بچ کے رہیں، ٹھیک ہے، اور حلال اور حرام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. یہ اصل میں جیسے وہ قرآن کریم میں آتا نا کہ اہل کتاب میں سے ان لوگوں نے اپنے رہبا کو اور اپنے احبار کو رب بنا لیا تھا. تو عبداللہ بن سلام نے کہا، یا غالباً عدی بن حاتم نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم تو اپنے احبار کو خدا نہیں مانتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی تو خدا بنانا ہوتا ہے، یہی تو رب بنانا ہوتا ہے. تو حلال حرام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں صرف اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ تھا، ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے یہ کام کرتے چلے جائیں. فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حرام ہے. اس چیز کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دی کہ جو اللہ نے حلال کیا اس کو آپ حرام کر لو، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ صرف اپنے منہ سے کہہ دینا ہو. جیسے وہ آتا ہے سورہ انعام میں کہ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، انہوں نے حرام کر لیا جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 159 میں کہ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، کیا کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا تو پھر تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنا دیے. تو خود بخود یہ چیزیں مطلب ان کو اپنے ہاتھ میں لینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان شرک کر رہا ہے، چاہے وہ آباء و اجداد کی پیروی نہیں کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک حلال کو حرام کر لیا. اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے، لیکن ہم اس کو بس فالو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ جب ہم علم حاصل کریں گے تبھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. جب ہم دین سیکھیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ اصلاً حلال اور حرام کیا تھا اور ہم نے کس کس چیز کو حلال یا حرام بنا لیا ہے. جی فوزیہ ظفر، آپ نے ہینڈ ریز کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں نے بھی کچھ پوچھنا تھا کہ جیسے حلال اور حرام کے حوالے سے، اب جیسے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر دینا یا بعض کے ساتھ جیسے کوئی پرابلمز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو رشتے حلال کیے ہیں، ان کو اگر مطلب کوئی بھی مجبوری میں ان سے قطع تعلق، یہ بھی تو حرام کر دینا، ان قطع سے نہ تعلق رکھنا. حرام ہے، قطع تعلق کی حرام ہے. اس کو ہم صلہ رحمی کے ٹاپک میں بڑے اچھے سے تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں کہ قطع تعلق کی جو ہے وہ کسی صورت جائز نہیں ہے. قطع رحمی، قطع تعلق کی نہیں بولیں گے، قطع رحمی بولیں گے. اب اس میں فرق ہے. کلاس کا ٹائم ہمارا کافی زیادہ ہو چکا ہے اوپر بھی، مختصراً میں صرف آپ کو بتا دیتی ہوں تھوڑا سا کہ قطع رحمی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن بعض مصلحتوں کے تحت آپ کو قطع تعلق کرنا پڑتا ہے دوسرے کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ قطع رحمی نہیں کریں گے، یعنی جب آپ کی ضرورت ہوگی آپ وہاں پہنچیں گے، آپ مالی اور دیگر طریقے سے ان کی مدد کریں گے، ایموشنلی ہیلپ اگر کر سکیں گے کریں گے، لیکن ان سے صلہ رحمی یہ نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ میل جول کریں. بعض جو ٹاکسک ریلیشنز ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں کسی نہ کسی طرح کے، آپ اس کے اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو پھر آپ ان سے بچاؤ ضرور کریں گے، ٹھیک ہے.
تو بہرحال قطع رحمی جو ہے وہ حرام ہے، بالکل کسی سے آپ رشتہ نہیں کاٹ سکتے. جیسے ہمارے ہاں لوگ کہہ دیتے ہیں، باپ کہہ دیتا ہے میں نے اس کو اپنی جائیداد سے آگ کیا، یا میں اس سے اپنا یہ میرا نام استعمال نہیں کر سکتا، یا یہ کہ فلاں جو ہے میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ختم، تم میرے مطلب بھائی نہیں ہو، وٹ ایور، یہ چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے، چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سدرا آپ کو میں نے کو ہوسٹ کر دیا ہے، میں پھر میٹنگ دیکھ کر جی میم.